آج کا قصہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی سبق آموز ہے اور چھوٹا سا بھی ہے، اس لیے پورا سننا۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے اور باپ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق لے کہ کسی انسان کو پرکھنے میں اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں میرے بیٹے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، سامنے والے کو بھی وقت دے اور خود کو بھی وقت دے۔ لہٰذا اس باپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے اپنے بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور دور دراز علاقوں میں ایک ناشپاتی کے بہت سارے درخت تھے، تو وہ سب سے پہلے ایک بیٹے کو وہ درخت دیکھنے کے لیے بھیجا، اور ایک وقت پر ایک ہی بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور درخت دیکھ کر آؤ، اور الگ الگ موسم میں بھیجا۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بیٹا وہ درخت دیکھنے کے لیے بہار کے موسم میں گیا، اور تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں گیا، اور سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے یعنی اس باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور ان سب سے اس سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ تو پہلے بیٹے نے جواب دیا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا، ابا جان، وہ درخت تو جب میں نے دیکھا تو بہت ہی بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ تو 2 نمبر کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں نے جب اس درخت کو دیکھا تو وہ بہت ہرا بھرا تھا، ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو تیسرے بیٹے نے دونوں سے اختلاف کیا، کہا کہ نہیں، جب میں نے درخت کو دیکھا وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی مہک اور اس کی خوشبو دور دور تک آ رہی تھی، اور ایسا حسین اور خوبصورت منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو چوتھے والا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، چوتھا بیٹا، اس نے اپنے سب بڑے بھائی سے اختلاف کیا اور کہا کہ جب میں نے وہ ناشپاتی کا درخت دیکھا، ناشپاتی کا درخت مطلب جس کو ہم پیرس وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ تو پھلوں سے لدا ہوا تھا، اور اس کے پھل کے بوجھ سے درخت زمین سے لگا ہوا اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ 4 بیٹوں کی بات سننے کے بعد باپ نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کو کہا کہ میری طرف دیکھو، اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم 4 میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہے اور صحیح ہے۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کسی بھی درخت کو یا کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو صرف ایک موسم یا صرف ایک حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا ہے، کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر درخت کو تم جاڑے کے موسم میں تم نے بے رونق اور ٹیڑھا سا دیکھا ہے، اس کا مطلب میرے بیٹوں ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر تم نے کسی شخص کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہوگا اور وہ غصیلا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو جب تک اچھی طرح تم کسی کو جانچ نہ لو۔ کسی کو اسی وقت پرکھا، جانچا اور سمجھا جا سکتا ہے جب اس پر تمام موسم گزر جائے۔ اگر تم نے سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ نکال لیا تو پھر گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤں گے۔ صرف ایک دکھ پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، کسی کو بھی دیکھ لیا
किसी को गुस्से में देख लिया या किसी को किसी हालत में देख लिया, वो हालत उसकी टेम्पररी भी हो सकती है, लेकिन बस हमने एक बार देख लिया तो खत्म हो गया। और देखिए ना, यानी कितनी अजीब बात है कि अगर कोई बड़ा, हम किसी को अच्छा आदमी समझते हैं, नेक आदमी समझते हैं, लेकिन अगर कोई आकर हमको उसकी एक बुराई बता दे तो हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, हम फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते हैं अच्छा, मैं तो बड़ा नेक समझता था, मैं तो उसको बड़ा अच्छा समझता था, वो ऐसा है। हालांकि बोलने वाले से सबूत नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर किसी को हम बुरा समझते हैं या जैसा भी समझते हैं, और अगर कोई आकर उसके बारे में बता रहे वो तो फलाना बहुत अच्छा आदमी है, मैंने उसकी फला अच्छाई देखी, तो हम यकीन नहीं करते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही बुरा आदमी है, वो तो बहुत ही नालायक आदमी है। क्या सबूत है तेरे पास कि उसने खैर का काम किया है, ये नेक काम किया है? यानी नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए हमें सबूत की जरूरत पड़ती है, हुस्ने ज़न के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, और बदजन होने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, फौरन यकीन कर लेते हैं। ये हमारी बहुत कमी है। किसी भी इंसान को जांचना है, अगर परखना है, तो थोड़ा उसको वक्त दीजिए और उसको अलग अलग हालत में देखिए, है ना, यानी उस पर सारा मौसम गुजरना चाहिए। इसीलिए हदीस भी है कि अगर किसी आदमी को समझना है, परखना है, तो उसको सफर में साथ में लो, क्योंकि सफर में फटाफट ये सब हालतें सामने आ जाती है और इंसान पहचाना जाता है। तो बस ये मैं कहना चाहता हूं आखिर में कि हुस्ने ज़न भी नेकी है, किसी के साथ अच्छा गुमान भी नेकी है। तो हम कभी भी किसी के बारे में बदगुमानी ना करें, फौरन बदगुमान ना हो जाए, बल्कि अगर कोई बुरी बात भी मालूम पड़े तो हम उसकी तावील कर दे कि शायद उसने मजबूरी में किया होगा, शायद उसकी कोई हालत ऐसी होगी, तो हम उसकी तावील करें, ये ना कि हम फौरन यकीन कर ले। ठीक है, चलिए अजान हो रही है। दुआओं की दरखास्त मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए दुआ करते रहे, और हमारे प्यारे मुल्क के लिए भी खास तौर से दुआ करें कि अल्लाह ताला अमन और शांति इस मुल्क में और पूरी दुनिया में बनाए रखे।